لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وخوفكم من عقابه. پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. اس سال حج سے مشرف ہوا. آپ تمام حضرات کو خاص کر جمعہ نمازیوں کو دعاؤں میں گناہ گار نے فراموش نہیں رکھا. ماشاءاللہ سے لکھنؤ سے بھی بہت سے لوگ حج پہ گئے تھے, ان سے ملاقات رہی. کچھ قافلے میں ساتھ میں بھی تھے, کچھ واپس آ گئے ہیں, کچھ واپس آ رہے ہیں. پروردگار سب کا حج قبول فرمائے اور مرتے دم تک اس کا ثواب باقی رہے. حج کی قبولیت اور ظالم کی نابودی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعے کے پہلے خطبے میں وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا. اسی خطبے کے حوالے سے مسلسل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس خطبے کو میں نے 21 ابواب میں 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 20 کو میں بیان کر چکا ہوں, آخری چیپٹر باقی ہے. ارادہ یہ تھا صلوات محمد وآل محمد ارادہ یہ تھا کہ 21واں چیپٹر جب میں آؤں گا حج سے واپسی پر تو اسے بیان کروں گا, مگر حالات کے اعتبار سے کیونکہ میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا, اگلے جمعے کو نہیں ہوں, اس وجہ سے محرم بعد انشاءاللہ 21ویں چیپٹر کو, کیونکہ یہ 21واں اور آخری چیپٹر ہے, 21واں آخری باب ہے جو بہت ہی اہم ہے. انشاءاللہ یہ جب اس کے بعد کا جو خطبہ ہوگا جب ماہ اذا کے بعد تو میں اس پر گفتگو کروں گا. صلوات محمد وآل محمد. مگر جو 20واں باب تھا اس کا میں خلاصہ عرض کروں اور پھر میں کچھ اور مطالب آپ کے سامنے عرض کروں. اس 20ویں باب کو میں نے 4 فراز یعنی 4 جملوں میں 4 حصوں میں نے بانٹا تھا, تقسیم کیا تھا. پہلا جملہ یہ تھا وَإِذَا تَلَاقَيْتُمْ فَتَصَافَحُوا بِالتَّسْلِيمِ. جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرو. مصافحے کے حوالے سے میں نے بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. دوسرا جملہ تھا وَتَحَاوَنُوا النِّعْمَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ. اس دن جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے, نعمت ولایت, اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو. ابھی آپ نے تقریر سنی برادر عزیز مولانا حسن بقری صاحب کی کہ ایران کو کون بچائے ہوئے ہے, یہ نعمت ولایت ہے جو مدد کر رہی ہے. تو اس عظیم نعمت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. تیسرا جملہ تھا وَلْيَبْلُغَ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالشَّاهِدُ الْبَائِنُ. اس پیغام غدیر کو کونے کونے تک پہنچایا جائے. جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں, جو شاہد ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جو دور ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ صرف امام علی کا جملہ ہے نا, یہ صرف اس زمانے والوں کے لیے نہیں تھا, یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ولایت غدیر کو پہنچاتے رہیں. اب میں عرض کروں گا دوسرے خطبے میں, آج ہمارا پہلا خطبہ تھوڑا مختصر ہوگا, دوسرے خطبے میں عرض کروں گا کہ ولایت غدیر کو کس طریقے سے عملی اعتبار سے پہنچایا جا رہا ہے. پھر مولا نے فرمایا چوتھا اور آخری فراز تھا وَلْيَعِدِ الْغَنِيُّ عَنِ الْفَقِيرِ وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ. اب یہ پیغام ہے مولا کائنات کا کہ جو پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ فقیر اور محتاج لوگوں کی مدد کریں,
جو طاقتور ہیں انہیں چاہیے کہ کمزوروں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایام عزا عن قریب آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیں، بے شک مجالسیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ان سب کا اجر ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے 1000 رکعت نماز پڑھ ڈالے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر دے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جو محرم آ رہا ہے، اس میں جو آپ مجالس کریں گے یا شرکت کریں گے، ماتم کریں گے، نوحہ پڑھیں گے، مرثیہ پڑھیں گے، ایک بات کا خیال رکھیں، یہ جو کچھ ہو وہ اللہ کے لیے ہو، امام حسین کے لیے ہو، دکھاوا نہ کریں۔ بعض لوگ دکھاوا کرتے ہیں اپنے روب کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی دولت کو ظاہر کرنے کے لیے، ہم بہت پیسے والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت پیسہ خرچہ کریں، بالکل امام حسین اس کا اجر دیں گے، لیکن دل میں اخلاص ہو۔ ہم جو کر رہے ہیں نہ تو امام حسین پر احسان کر رہے ہیں، نہ دولت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو خلوص کے ساتھ جو ہوتا ہے، میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، اس کے بعد گفتگو تمام کروں گا۔ ایران کے بہت مشہور و معروف ایک خطیب تھے، ایک عالم دین تھے، اور ظاہر سی بات یہاں کے اوپر بھی جو مشہور علماء ہیں جن کو بہت زیادہ بلایا جاتا ہے، وہ ایک دن میں 4 6 8 10 مجلسیں پڑھتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کئی مجلسیں پڑھی، صبح سے لے کے شام تک کئی مجلسیں پڑھی، بہت تھک گیا تھا۔ یہ تو ہمیشہ مشکل رہی ہے یہاں کے اوپر، نہ جانے یہ مشکل کب دور ہوگی، یہ جان بوجھ کر کی جاتی کہ آواز لوگوں تک نہ پہنچے، کہیں گلا دبایا جا رہا، کہیں آواز دبائی جا رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ جو خاموش ہے تو کیا کیا جائے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ان کا میں تھکا ماندہ آ رہا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، آ رہا تھا تو کچھ بچے آ گئے، کہا تھوڑی سی مجلس سمجھ پڑ دیجیے۔ میں نے کہا بھیا بہت تھکا ہوا، بچوں بہت تھکا ہوا۔ تو بچوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں مجبور ہو گیا۔ گاؤں سے باہر تھوڑے سے دور پہ بچے مجھے لے گئے، تو ایسے ہی انہوں نے کچھ بچھا رکھا تھا ایسے ہی، اور اینٹوں کا ممبر بنا رکھا تھا، اینٹوں کا ممبر۔ کہا یہاں بیٹھ جائیے، آپ پڑھ دیں۔ کہا میں بیٹھا ہوں، بچوں والی مسجد ہم نے پڑھی 10 15 20 منٹ چلنے لگا، تو بچوں کا ایسے نہیں جانے دوں گا میں آپ کو، تبرک۔ وہ کیا، بچوں نے چائے بنائی تھی، کہی چائے آپ پیجیے۔ اب ظاہر بچے چائے بنائیں گے تو کیسی چائے بنائیں گے، ایران میں ایسی دودھ کی چائے نہیں ہوتی ہے، بغیر دودھ کی ہوتی ہے۔ وہ چائے بنائی، چائے بہت زیادہ تلخ یعنی کڑوی تھی۔ تو میں نے ایک گھونٹ پیا تو چائے بہت کڑوی تھی، میں نے چپکے سے باقی چائے زمین پر گرا دی، اور اس کے بعد میں بچوں سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ گیا، خواب میں میں نے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ شہزادی آئی ہوئی ہیں اور تھوڑا ناراض ہے۔ میں نے کہا بیوی آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، کیوں خفا ہے؟ کہا ذاکر جس تبرک کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تم نے اسے گرا دیا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کون کیا بانٹ رہا ہے، دیکھیں خلوص سے بانٹ رہا ہے تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس سال بالکل خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، اور امام حسین کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کریں۔ مقصد یہ تھا امام حسین کا کہ ہمارا سر کٹ جائے یہ منظور ہے، مگر سر ظالم کے سامنے جھکے گا نہیں۔ آج جو ٹرمپ نے کہا کہ ایران تسلیم ہو جائے، سرنڈر ہو جائے، ہمیں پتہ ہے آیت اللہ خامنئی کہاں ہیں، ہم انہیں مار سکتے ہیں، یہ تسلیم ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، یزید وقت بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر خامنئی کے جد کربلا میں یزید کی بیعت کر لیتے تو خامنئی بھی آج بیعت کر لیتے۔ بیعت کا مطالبہ ہے۔ پروردگار ان ظالموں کو نابود فرمائے، ان کو نصف نابود فرمائے۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ پروردگار اسرائیل کو چبایا ہوا بھوسا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پروردگار اس خوف کو امن میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین اللہم صلی علی علی امیر المومنین وصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم اللہم صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ صلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین وصلی علی محمد بن علی باخر العلم بعد النبی وجعفر محمد الصادق البار الامین وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین وحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورکا وسراجکا وولیکا ووسیکا وحجتکا والخلف الہادی المہدی وجزاکا علی عبادکا ومنائکا فی بلادکا صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم ونفسی عباد اللہ بتقوی اللہ۔ بہت سی مناسبتیں پائی جا رہی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام مناسبتوں پر میں روشنی ڈال سکوں۔ جو سب سے بڑی مناسبت جو حالات حاضرہ ہیں اس پر سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس جنگ میں ایران کو فتح ملے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں یہ قول ہے، دیکھ لیں 230 اور 233۔ قال علیہ السلام لابنہ، امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن سے کہا، مخاطب امام حسن ہیں بظاہر لیکن حقیقت میں پیغام ساری دنیا والوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ بیٹا لا تدعون الی مبارزۃ، بیٹا کسی کے اوپر حملہ نہ کرنا، مبارزے کی دعوت نہ دینا کسی کو، یعنی جنگ کی ابتدا نہ کرنا، مبارزہ میں جنگ کی شروعات نہ کرنا بیٹا کسی کے اپنی طرف سے۔ ہاں فَإِن دُعِيتَ، ہاں اگر تمہیں کوئی چیلنج کرے، تمہیں کوئی مبارزہ کے لیے بلائے، تمہیں کوئی لڑنے کے لیے بلائے، فَأَجِبْتَ، تو خاموش نہ رہنا، اس مبارزے کا جواب دینا، خود حملہ نہیں کرنا بیٹا، خود حملہ نہیں کرنا، خود اٹیک نہیں کرنا، خود جنگ کی ابتدا نہیں کرنا، لیکن اگر سامنے والا جنگ کی ابتدا کر دے، حملہ کر دے، تمہیں چیلنج کر دے تو تم اس کا جواب دینا۔ فَإِنَّ الدَّاعِي إِلَيْهَا بَاغٍ وَالْبَاغِ مَسْرُوعٌ، کیونکہ جو مبارزہ یعنی چیلنج کر رہا ہے، جنگ کی ابتدا کر رہا ہے، وہ باغی ہے اور باغی کو شکست ملتی ہے، باغی ذلیل ہوتا ہے۔ جو مولا کائنات نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ حملہ ایران نے نہیں کیا ہے، حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ باغی ہے اسرائیل۔ اچھا، اس جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو مگر حقیقی فتح ایران کو ملے گی۔ میری مراد حقیقی فتح کی ہے۔ یزید کو شکست ملی ہے، امام حسین کو فتح ملی ہے، ہم ظاہری فتح کی بات
نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ظاہری و حقیقی دونوں فتح ملے گی ایران کو۔ جنگ کا نتیجہ کچھ ہو، 4-5 نتیجے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اب تک آ چکے ہیں۔ اس جنگ کے جو نتیجے آ چکے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا نتیجہ اس جنگ کا جو آیا ہے، صدیوں سے بنی امیہ نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا، اس پروپیگنڈے کو اس جنگ نے شکست دے دی ہے۔ صدیوں کا پروپیگنڈا تھا بنی امیہ کا، اس صدیوں کے پروپیگنڈے کو اس جنگ نے شکست دے دی ہے۔ پروپیگنڈا کیا تھا بنی امیہ کا؟ بنی امیہ کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ شیعہ اور یہودی ایک ہیں، شیعہ اور یہودی ایک ہے۔ یہاں علماء اہل سنت کے، وہابیوں کے، میں نے خود ان کی تقریریں سنی ہیں، ارے یہ ایران، یہ تو یہ اسرائیل سے ملا ہے، یہ یہودی اور شیعہ مل کر عالم اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو کٹوا رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں۔ صدیوں کا پروپیگنڈا تھا بنی امیہ کا، اور کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ یہودیوں نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے، یہ ابن سبا کے ماننے والے ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا تھا۔ صدیوں کے پروپیگنڈے کو اس جنگ نے باطل کر دیا ہے کہ شیعت اور ہے، یہودیت اور ہے۔ آج دیکھ لیں جا کر، اہل سنت کے علماء بھی بولنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں کہ اگر عالم اسلام کا کوئی قائد ہے تو سید علی خامنہئی قائد ہے۔ اچھا، دوسرا نتیجہ بہت جلدی جو اس جنگ کا اب تک آ چکا ہے، میں ان نتائج کے بارے میں نہیں عرض کر رہا ہوں جو آئیں گے انشاءاللہ۔ اس جنگ نے جو نتیجہ اب تک دے دیا ہے، دوسرا نتیجہ جو دیا ہے، ایک ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، ایک دھمک بیٹھی ہوئی تھی حکمرانوں کے دنوں پر، ارے یہ اسرائیل ہے، ارے یہ امریکہ ہے۔ اسرائیل سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ امریکہ سے کون؟ تل ابیب، ارے اس پر تو ذرہ برابر کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مضبوط قلعہ ہے، یہ مضبوط قلعہ تاش کے پتوں کی طرح کیسے بہ رہا ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ حکمرانوں کے دل سے ہیبت ختم ہو گئی، اسرائیل کی، امریکہ کی ہیبت بھی ختم ہو رہی ہے، نہیں ختم ہوئی تو کم تو ہو گئی ہے کہ اب عرب کے حکمران بھی جو ہیں وہ ایران کی حمایت میں آ رہے ہیں۔ کیوں ایران کی حمایت نہیں کرتے تھے؟ کیوں اسرائیل کی حمایت کرتے؟ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تو جو ایک انہوں نے قلعہ کھڑا کر رکھا تھا اپنی ہیبت کا، اپنے ڈر کا، اپنے خوف کا، اس جنگ نے اس قلعے کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ باقی جو تھوڑا بہت بچا ہے انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا۔ تیسرا نتیجہ جو آ چکا ہے، میں نے عرض کیا تھا پیغام غدیر کے حوالے سے، مولا نے کیا کہا تھا کہ غائب اس پیغام ولایت کو پہنچا دے، غائب اس پیغام ولایت کو پہنچا دے، غائب تک پہنچا دو اس پیغام کو۔ اس جنگ نے پیغام ولایت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آج سوشل میڈیا پر 4 لفظ بڑی تیزی سے وائرل ہو چکے ہیں اور ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ 4 لفظ کون ہیں؟ علی، حیدر، خیبر، ذوالفقار۔ یہ 4 لفظ سے کہنا چاہ رہا ہوں اپنی کمیٹی کے افراد سے جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملنگ کہتے ہیں، ممبر پر کود کود کے فضائل علی پڑھنا اور ہے اور فضائل علی کا لوہا منوانا اور ہے۔ کہتے ایران ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ولایت کہاں سے؟ یہ ولایت ہے جس کی وجہ سے پیغام غدیر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے۔ یہ نتیجہ آ چکا ہے۔ چوتھا نتیجہ اس جنگ کا جو آ چکا ہے وہ یہ ہے، ظاہر طبعا ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ اختلاف رائے ہوتی ہے۔ ایران میں بہت اختلاف رائے تھا، بہت ہی زیادہ جھگڑا تھا، بہت زیادہ۔ اس جنگ نے ملت ایران کو متحد کر دیا۔ اسرائیل نے جو کہا تھا کہ بس ہم حملہ کریں گے ان کی قیادت عسکری یعنی فوجی قیادت کو، اور
हुकूमती क़यादत का ख़ात्मा कर देंगे, मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे जो उमला हैं, हमारे जो मज़दूर हैं, हमारे जो एजेंट हैं, वो अंदर से निकल आएंगे, काम तमाम हो जाएगा। मिल्लत रोड के ऊपर आ जाएगी, यानी पब्लिक सड़क पर आ जाएगी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मक्कारी कर रहे हैं, अल्लाह ने मनसूबा बंदी कर रखी है। वही हुकूमत के ख़िलाफ़ में जो हुकूमत के सख्त तरीन दुश्मन थे, वो भी हुकूमत की हिमायत में आ गए। वो औरतें, वो लड़कियां जो पर्दे के कायल नहीं थी, वो सर के ऊपर रूसरी यानी रुबट्टा डाल के आके कह रही हैं कि हमारा मसला और है, हम हुकूमत के खिलाफ और है, लेकिन आज हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। तो एक नतीजा आ चुका है कि इत्तेहाद की फिजा वहाँ पर कायम हो चुकी। तीसरा नतीजा और आखिरी नतीजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यह भी बहुत ही बड़ा नतीजा आया है। वो क्या है? ये एक दो दिन की जंग नहीं है, इसकी तैयारी इसराइल ने बरसों से की है, बरसों से की थी इसकी तैयारी, एक दो दिन की नहीं। किस तरीके से ड्रोन भेजे गए थे, लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे ड्रोन बनाया जाता है, कैसे बम बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ, ये सब। ज़ाहिर सी बात है अब नहीं पता चल पाया। ये बहरहाल इत्तलात की कमज़ोरी रही है। ये नहीं पूरे सिर्फ तेहरान में, पूरे ईरान में, पूरे ईरान में ड्रोन बनाया जा रहे थे। इस जंग का एक नतीजा ये हुआ कि इस रात से पर्दा हट गया और धड़ाधड़ इसराइल के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। और बड़ी ही हिकमत अमली से कैसे पकड़े गए, ऐसे तो इत्तलात को नहीं पता। हुकूमत ने अपील कर दी पब्लिक से, अवाम से, जो भी मशकूक चीज़ आप देखें फ़ौरन इत्तला दें। नंबर जारी कर दिया, इस नंबर पे इत्तला दें, इस नंबर पे इत्तला दें। किसी ने पड़ोस से फ़ोन किया, हमारे पड़ोस में कुछ लोग आ रहे हैं, हमें उनकी आमद और रफ्त में शक है। पहुंच गई पुलिस, हमला किया। 2-3 मंजिला इमारत थी जो ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी। 400 से ज़्यादा, मैं कल पढ़ रहा था खबरों में, 400 से ज़्यादा अफ़गानी जिनको इस्तेमाल किया था मोसाद ने, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहुत ही स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे, उन्हें मोसाद ने अपना एजेंट बना दिया था। जो जा रहे हैं ना दानिशगाह में यूनिवर्सिटी में पढ़ने, उनको अपना 80, 70, 80 की तादाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। धड़ाधड़ गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो अगर ये जंग ना होती तो ये तैयारी और मजबूत होती। याद रखें, इसराइल और अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ईरान एटमी पावर ना बनने पाए। उसका मकसद ये है विलायत को ख़त्म कर दिया जाए, इस निज़ाम को मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए इस निज़ाम को। ये उसका मकसद है। अब ये उसका मकसद कहाँ तक पूरा होगा ये तो वक्त बताएगा। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह आला मकामा, इनकी तकरीर का एक जुमला बहुत ही खूबसूरत जुमला है। आप फरमाते हैं, हमारी डिक्शनरी में, हमारी लुगत में शिकस्त नाम का लफ्ज़ वजूद नहीं रखता। हमारे यहाँ शिकस्त है ही नहीं। हमारा ताल्लुक़ शिकस्त से क्या है? या तो सर उठा के ज़िंदा रहेंगे या जाम शहादत नोश करेंगे। शिकस्त से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम हालात आपके सामने हैं। सोचा भी नहीं था इसराइल ने कि ईरान इतना ज़बरदस्त अटैक करेगा, नहीं सोचा था इसराइल ने कि ऐसा जवाब। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। ट्रम्प साहब जब कनाडा से रवाना हुए, प्लेन के दरवाजे पर कहते सरेंडर, तस्लीम। मालूम होता था मीडिया यहाँ का क्या है उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है, जाने दिए उसको। मालूम होता बस ईरान को बम गिरेगा, ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन हम लहजे बदल रहे हैं, अल्फाज बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, क्या वजह है? अभी मौलाना ने अर्ज़ किया तकरीर में कि ईरान तन्हा है और इधर कौन है? सिर्फ इसराइल नहीं है, अमेरिका अपनी पूरी क़ुव्वत ताकत के साथ, बरतानिया अपनी पूरा नेटो अपनी क़ुव्वत ताकत के साथ आज इसराइल का दिफा कर रहा है। अगर ये दिफा ना करते तो ईरान कब बहुत पहले ही अपने एक ही हमले में इसराइल को चबाया हुआ भूसा बना देता। लेकिन अच्छा जाने दीजिए, नाटो के बाद जाने दीजिए, ये अरब के बाज़ हुक्मरान, इनकी हुकूमत है, ये भी इसराइल की मदद कर रही हैं, मिसाइल को गिरा रही हैं। जॉर्डन ने जाने कितने मिसाइल को गिराया। करते रहो मदद,
بے شک ایران کی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے، ظاہراً کوئی نہیں کر رہا، مگر ایران کی مدد امام زمانہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ذرا ذرا بعد میں ان کا عقیدہ جو ہے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ مطمئن رہیں، شکست ہمارے یہاں نہیں ہے، فتح ملے گی۔ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، علامہ نوری نے، محدث نوری نے دارالسلام میں اس خواب کو ذکر کیا، دوسری جب جنگ بڑے حالات خراب تھے، جس طرح آج کے حالات ایسے ہیں، زیادہ حالات خراب، بہت حالات خراب تھے۔ ایک مولانا تھے، ایک عالم دین تھے، بہت پریشان، استغاثہ کیا، امام زمانہ کو استغاثہ کے لیے بلایا، مدد کے لیے پکارا، خواب میں دیکھا، مکاشفہ ہوا، خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی دیوار ہے، بہت بڑی دیوار ہے، ایک دم سے وہ جھکنے لگتی، گرنے والی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ گرنے کے لیے جھکنے لگتی ہے، غیب سے ایک ہاتھ آتا ہے، اس دیوار کو سہارا دیتا ہے، دیوار اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ غیب سے آواز آئی، جھک تو جائے گی مگر گرنے نہیں دوں گا، جھک جائے گی مگر گرنے نہیں دوں گا۔ تو یہ اس زمانے میں جب شاہ کی حکومت تھی، آج تو علماء کی حکومت ہے، نماز شب پڑھنے والوں کی حکومت ہے۔ نقصان ہو رہا ہے ایران کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں نقصان نہیں ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی، جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، یہ تو ہوتا ہے جنگ میں، مگر یہ جانی اور مالی نقصان اس بات کا سبب نہیں بنے گا کہ ایران کو شکست ملے۔ انشاءاللہ اس جنگ میں ایران کو کامیابی ملے گی۔ آج میں اپنے خطبے کو زیادہ طویل نہیں دوں گا، کیونکہ خود نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ عظیم الشان احتجاج ہوگا، ویرودھ ہوگا اسرائیل کے ظلم کے خلاف، جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پر، اس کے خلاف انشاءاللہ احتجاج ہوگا۔ اس وجہ سے میں زیادہ طویل خطبہ نہیں دوں گا، بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہو رہی ہے جنگ، ہماری آپ کی ذمہ داری کیا؟ ایک ہی ہے، اور دوسرے پہلے یہاں کے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا تو بہرحال آپ کو پتہ ہی گودی میڈیا ہے، نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے، کس طرح سے مرجعیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو منحوس ہو، یہ لوگ ایسے ہیں، ہماری نظروں میں یہ کیچڑ ہیں، کیچڑ جن پر ہم پتھر ماریں گے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں۔ ان کے ذہنوں میں نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، یہ سب اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ۔ لیکن ہاں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سچائی کو دوست رکھتا ہے، جو حق کو دوست رکھتا ہے، میں ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ خامنہئی کا کیوں اتنا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے یہاں سسٹم؟ یہ کیا ہے؟ کہہ دیا جو پوری دنیا کے شیعہ مانیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے سسٹم کو سمجھے نہیں۔ دیکھیے، پیغام ہے ہمارے لیے، ماں اور باپ دو چیزیں۔ ماں، ہندوستان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مادر وطن۔ ہندوستان کو کیا کہتے ہیں؟ مادر وطن۔ بے شک مادر وطن ہے۔ باپ، بچے سے یہ سوال کرنا، بیٹا تم باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ بچے کے لیے دونوں عزیز ہیں، ماں بھی عزیز ہے اور باپ بھی عزیز ہے۔ مادر وطن ہمارا ہندوستان ہے، یہ بھی ہمیں عزیز ہے، لیکن ہم یتیم نہیں، ہمارا ایک باپ ہے، ہم بے سرپرست۔ ہمارا وہ کون ہمارا والد ہے؟ روایت میں الامام کالاب، امام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ بے شک امام باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مراجع کون ہیں؟ غیبت امام میں یہ مراجع امام کی جگہ کے اوپر ہیں، ان کے نائب ہیں غیبت امام میں، یہ بھی کالاب باپ کی طرح ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے باپ کے اوپر خطرہ آئے تو ہم نالائق اولاد نہیں ہیں کہ بیٹھے رہیں۔ یہ مذہبی معاملہ ہے، اس کا کوئی جغرافیہ سے تعلق نہیں ہے۔ ہندو مذہب ہے، ان کے دھرم گرو ہیں جو فالو کرتے ہیں، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، وہ اپنے دھرم گرو کو فالو کریں گے، ہم بھی اپنے دھرم گرو کو فالو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھیں، ہم شیعان حیدر کرار، علی کے چاہنے والے، مکتب اہل بیت کے پیروکار، قمر بنی ہاشم حضرت عباس کا علم اٹھانے والے، ہماری رگوں میں وفاداری خون بن کے دوڑ رہی ہے، غداری نہیں ہے۔ کبھی اگر مادر وطن کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم آگے آئیں گے۔ آج ہماری مادر وطن محفوظ ہے، لیکن ہمارے باپ کی جان خطرے میں ہے، ہمارے باپ کی جان خطرے میں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم کریں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس کے پیچھے رسول اللہ دعا کرتے تھے. نہ تنہا اسلحے سے جنگ جیتی جا سکتی ہے، نہ تنہا دعا سے جنگ جیتی جا سکتی ہے. دعا اور عمل کا تعلق ایسے ہی تیر و کمان کا. اگر یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں اسرائیل کو اسلحوں سے، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں. اور اس طرح سے نہیں رسمی دعا، بس زبان سے دعا کر دی، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں. دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل کی گہرائیوں سے نکلے، جب دل اور زبان کا تعلق ہو، رابطہ ہو، کنیکشن ہو، تبھی دعا قبول ہوگی. اگر یہ کنیکشن، یہ رابطہ نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دل کی گہرائیوں سے. سورہ فیل زیادہ سے زیادہ میں فردی اعتبار سے پڑھیں، اجتماعی اعتبار اپنی مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں. ہمارے یہاں کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے، اگر کسی کا باپ بیمار ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے یہاں لکھنؤ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا عورتیں زیر آسمان آ جاتی ہیں اور سر کے سے چادر یا دوپٹہ اتار دیتی ہیں، فریادی ماتم کرتی ہیں. یہ فریادی ماتم کا وقت ہے. ہماری بہنوں سے اور بیٹیوں سے گزارش ہے، فریادی ماتم کریں. سورہ فیل پڑھیں اور ظالم و جابر اسرائیل کی نابودی کے لیے دعا کریں. اور اس طرح سے دعا کریں جیسے اپنے عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس طریقے سے امام علیہ السلام کو مدد کے لیے پکاریں، تڑپ کر پکاریں. انشاءاللہ امام مدد کریں گے انشاءاللہ. اور مدد ہو رہی ہے. اگر یہ نصرت، یہ مدد امام علیہ السلام کی نہ ہوتی تو ایران کب تک گھٹنے ٹیک چکا ہوتا. حد ہو گئی. یہ نہیں کہ صرف اسلحے سے حملہ ہو رہا ہے، سائبری حملہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اچھا کچھ ہمارے زائرین وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. دعا کیجیے پروردگار صحیح و سالم واپس آئیں انشاءاللہ. انشاءاللہ صحیح و سالم واپس آئیں. کچھ ان کے عزیز و قربا یہاں پہ پریشان ہیں، فون نہیں مل پاتا ہے. تو جب سائبری حملہ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ قطع ہو جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے یا اس کی رفتار سلو کر دی جاتی ہے. وہاں سے فون آ رہے ہیں ایران سے. ہماری بھی فیملی ایران پہ ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ امام زمانہ ایسے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جتنے بھی زائرین گئے انشاءاللہ سب صحیح و سالم واپس آئیں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں عملی قدم انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں. قائد محترم آفتاب ملیت مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ قدم اٹھائے ہیں اور کچھ قدم وہ اٹھانے والے ہیں. پوری طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زائرین ہمارے صحیح و سالم، اور جو طلاب آنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں، جو انڈین وہاں پھنسے ہوئے صحیح و سالم واپس آئیں. اس سلسلے میں جو بھی مدد کر رہا ہے حکومت کے افراد، ظاہر سی بات ہے ان کی یہ صحیح جو ہے وہ قابل شکر ہے. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا. ظالم و جابر اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اس کی جو مدد کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. امریکہ کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظ اللہ ان کی حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ہمارے رضا حیدر صاحب مسجد میں ایک بجلی گری، اسے کافی نقصان ہوا ہے. پروردگار اس نقصان کی تلافی فرما. سالم صاحب نے دیا ہے علی مہدی ابن حسن مہدی جن کی بھی ولادت ہوئی ہے، بہت علیل ہیں. پروردگار انہیں اور تمام بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا. اس مسجد میں جو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا. یہ دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہے. پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تاجیر فرما. ہمیں اتنی توفیق دے ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.